خبر نہیں کہ شوہر اسے کہاں لے گیا تھا۔ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا۔ جب یہ حقیقت ہمارے علم میں آئی تبھی سے میں اس کے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ ایک دن میں سلمیٰ خالہ کے بلانے پر ان کے گھر گئی۔ وہ وقار کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ انہوں نے اصرار کر کے مجھے بھی چائے دی اور بولیں، ادھر دیکھو کون آیا ہے۔ میں چونک گئی۔ کشور ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہم دونوں گلے لگ گئیں۔ وہ رونے لگی تو میری بھی پلکیں بھیگ گئیں۔ اتنے عرصے بعد ہم دونوں ملے تھے۔ اس کی شوہر سے ناچاکی ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ غم تھا، دوسرا اب ارسلان نے اس کو طلاق بھی دے دی۔ وہ بے گھر ہو گئی تھی۔ ایک بچہ اس کے ساتھ تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہے۔ سلمیٰ خالہ سے اجازت لے کر میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بیٹے بلال کو پیار کیا، کشور کو تسلی دی، کھانا کھلایا۔ ماں بیٹا دونوں بھوکے تھے۔ کشور کے والد بوڑھے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ والد فوت ہو گئے تو اس کی ماں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ مومانی نے کشور اور اس کے بچے کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ دونوں بہنوئی بھی کشور کو اپنے گھر رکھنے سے گریزاں تھے۔ اب اس کا کوئی سہارا نہ تھا جو کفالت کرتا۔ ہم ایک بار پھر سے گلے لگ کر روئیں۔ ہم دونوں پر ہی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ دکھی تھی، ہر طرف سے ٹھکرائی جا چکی تھی، سو میرے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میں بھی گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے آ جانے سے رونق ہو گئی۔ شروع میں تو ہم دن رات باتیں کرتی رہتی تھیں، بچپن کی یادیں اور جوانی کے دکھ سکھ کی باتیں گویا ختم ہی نہ ہوتی تھیں۔ ایک دن وہ بولی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم پر بوجھ بنو، میں کوئی ملازمت ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ تھوڑا صبر کر لو، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ ابو بینک میں کافی دولت چھوڑ گئے ہیں، تمہارے کھانے سے کم نہیں ہو جائے گا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں گھر میں آرام کروں اور وہ محنت کرے۔ میں یہ بھی چاہتی تھی وہ ہر وقت میرے پاس رہے تاکہ مجھے تنہائی محسوس نہ ہو۔ کشور کو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا کہ میری منگنی وقار سے ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی اس کا ذکر چاہت سے کرتے اور اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے سوچا کیوں نہ وقار سے کہوں کہ وہ میری بجائے کشور سے شادی کر لے، ایک متعلقہ کو اور اس کے بچے کو سہارا دے دے جو چھوٹی سی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم تھا۔ میں چاہتی تھی میری برباد سہیلی کو گھر کی عزت اور خوشیاں مل جائیں۔ سلمیٰ خالہ سے تو یہ بات کہنے کی جرت نہ تھی۔ تبھی سوچا کہ وقار سے کہہ کر دیکھوں، شاید مان جائے۔ یہ ایک انہونی بات تھی، لیکن دنیا میں معجزے بھی تو ہو جاتے ہیں۔ ایک دن وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور بات کہنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بولا، کہو، اس میں اس قدر جھجکنے کی کیا بات ہے؟ میں مدعا لبوں پر لائی تو وہ ہنس پڑا اور اسے مذاق سمجھا۔ کیسے اس کو سمجھاتی کہ دوستی کی خاطر میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ سوچتی تھی کہ جب کشور کو پتہ چلے گا کہ جس شخص کو وہ پسند کرتی ہے میں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں تو اس پر کیا گزرے گی۔ اسی سوچ میں ساری خوشی بھول جاتی تھی۔ ایک دن وقار نے مجھے گمسم دیکھا تو بولا، کن سوچوں میں ڈوبی ہو؟ میں تو کشور کے مستقبل کے بارے میں سوچوں میں ڈوبی تھی۔ وقار کی آواز پر کانپ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے قریب آ گیا۔ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، وقار، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں محبت کرتا ہوں، تبھی تو شادی کر رہا ہوں۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو انکار نہیں کرو گے؟ اگر تم میری جان بھی مانگو گی تو انکار نہ کروں گا۔ تم میری سہیلی کشور سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ کہنے لگا، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مگر میں نہ مانی۔ وقار، اگر تم اس سے شادی کر لو تو اس کو اور اس کے بچے کو سہارا مل جائے گا
اور مجھے عمر بھر کے لیے سکون مل جائے گا، کیونکہ میری سہیلی تم کو شادی سے پہلے بھی پسند کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری تمہارے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، اور نہ میں نے اسے بتایا ہے، ورنہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا، تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم میری منگیتر ہو اور میں تم کو پسند کرتا ہوں، پھر کیوں اس سے شادی کروں؟ یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ اس کو جلال میں دیکھ کر میں سہم گئی۔ خالہ سلمہ کا بھی ڈر تھا، لہٰذا میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک بار بات منہ سے نکل جائے تو پھر اس کا بار بار کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی وقار مجھے اکیلا نظر آتا، میں اسے منت سماجت کرنے لگتی کہ تم میری سہیلی کا سہارا بن جاؤ۔ ایک روز اس نے کہا، تم بھی تو اکیلی ہو، اگر میں اس کا سہارا بن گیا تو پھر تم کو کون سہارا دے گا؟ میں اکیلی ضرور ہوں، مگر تعلیم یافتہ ہوں، مجھے اچھی ملازمت مل سکتی ہے، صاحب جائیداد ہوں، والد صاحب کا بینک بیلنس میرے نام ہے، کچھ تو ہے میرے پاس۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تم اس کو دے دو اور تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں کیوں تمہاری سہیلی کی خاطر اپنی دنیا اجاڑ دوں؟ کیا تم احمق ہو یا میرا امتحان لے رہی ہو؟ اب جب وہ بات سنتا کہ ایک متعلقہ اور اس کے بچے کو کون اپنائے گا تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا۔ مجھے کشور کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہر وقت اس کا اترا ہوا بے رونق چہرہ دیکھتی تو اس کی اداسی میرا دل چیر دیتی۔ میں سوچتی کہ پہلے تو ہم دونوں کتنی خوش رہتی تھیں، کوئی غم ہمارے قریب نہ بھٹکتا تھا، اب ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ یہی سوچیں میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی تھی۔ ایک روز جب میں وقار سے باتیں کر رہی تھی، کشور نے میری باتیں سن لی۔ وہ خاموشی سے چلی گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ سے بے جان مردہ کی طرح ہی رہنے لگی اور بیمار ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں اصرار کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، خالہ سلمہ نے اس کے ٹیسٹ کروا دیے۔ وقار رپورٹس لے آیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر جو کہا اس نے ہم کو نہ بتایا۔ کشور نے مجھے کہا کہ میں ایک دن کے لیے اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تم اگر بلال کو اپنے پاس رکھ سکو تو میں آسانی سے سفر کر سکوں گی۔ بلال مجھ سے گھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہاں تم چلی جاؤ اور اسے میرے پاس رہنے دو۔ وہ بیٹے کو میرے حوالے کر کے ماں کے پاس چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ پریشان سی تھی۔ صبح گئی اور شام ہو گئی، وہ نہ لوٹی۔ بلال کو میں نے کھانا کھلا کر سلا دیا، وہ اگلے دن بھی شام تک نہ لوٹی۔ مجھے فکر ہو گئی۔ سلمہ خالہ سے کہا کہ وہ کشور کا پتہ کریں۔ وہ وقار کے ساتھ اس کی ماں کے گھر گئی۔ پتہ چلا کہ وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ اس کے ماموں نے بتایا کہ رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں، اس کو کینسر ہے اور وہ چند ماہ کی مہمان ہے۔ وقار بھی افسردہ ہو گیا۔ کشور نے اسے ایک خط دیا کہ یہ صوبیہ کو دے دینا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھیں، وقار تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے شادی کر لینا، میں بلال تم کو سونپ رہی ہوں، کبھی کبھی دوستی کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا تم بلال کو ماں کا پیار دینا، کیونکہ مجھے دنیا میں تمہارے سوا کسی پر اعتبار نہیں ہے، میری زندگی کے دن کم ہیں، نہ جانے کب چلی جاؤں۔ وقار سے درخواست ہے کہ میرے بچے کو اپنی شفقت کے سائے میں رہنے دے۔ یہ خط پڑھ کر میں بہت روئی۔ اس کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہی، میں اور وقار اس کے پاس روز جاتے تھے۔ آخری دنوں میں جب ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کی ماں اس کو اپنے بھائی کے گھر لے گئی۔ میری پیاری سہیلی اتنی جلد مجھ سے بچھڑ جائے گی علم نہ تھا۔ میری شادی کشور کی وفات کے 3 ماہ بعد وقار سے ہو گئی۔
میں نے اپنی مرحوم سہیلی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اس کے بیٹے کو ماں بن کر پالا۔ مجھے خدا نے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ آج میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بلال ہے۔ میں اپنی سہیلی کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی کہ اس نے بلال کی صورت میں مجھے بڑھاپے کا سہارا دیا، ورنہ شاید اولاد نرینہ نہ ہونے کا دکھ ہم دونوں میاں بیوی کو عمر بھر سہنا پڑتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ جانتی نہ تھی کہ بلال کی صورت میں خدا نے کتنی بڑی نعمت اور تحفے سے ہم کو نوازا ہے۔ کبھی کبھی دوست کی قربانی کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام کی صورت میں انسان کو مل جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔